خبر اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر رہے ہیں اور مائنس عمران فارمولے پہ عمل درآمد کی صورت میں اپنے اپنے نام تجویز کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آستینوں کے سانپ، گھروں کے بھیدی، احسان فراموش اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں ایسے لوگوں کی قطعاً کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک ڈھونڈو، ہزار ملتے ہیں، اور یہ پوری تاریخ ہے ہماری۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہماری پوری تاریخ میں غدار ہر قوم میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو غداروں کی بہار ہے۔ تھوک کے بھاؤ آپ کو دکھائی دیں گے، پاکستان کی تاریخ ہی اٹھا کے دیں گے۔ کیسا کیسا آدمی، احسان فراموش، میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا ایوب خان پہ کتنے احسانات تھے؟ سکندر مرزا کو ذلیل و خوار کر کے نکالا، اسی ایوب خان کے ساتھ ہاتھ کر گیا یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو جو اس کو ڈیڈی کہتا تھا۔ اور انتہا یہ ہے کہ جب ایوب خان صاحب فوت ہوئے، ان کی وفات کی خبریں دبائی گئیں، اور بھٹو صاحب نے جنازے میں شامل ہونا گوارہ نہیں کیا۔ وہ کوئی کٹ سی، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس بھٹو کے ساتھ کیا ہوا کہ جس ایک عجیب و غریب سے آئٹم کو آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کر کے ضیاء الحق، اس کے بارے میں حاجی حبیب الرحمان کسی فوجیوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یار یہ تو فوجی ہے ہی نہیں، تو کسی طرف سے لگتا بھی نہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں چونکہ ہر طرح کے لوگوں کو بھرتی کر رہے تھے تو اس کو کمیشن مل گیا، ورنہ یہ تو یہاں تک پہنچنے کے فوج میں کمیشن لینے کے قابل نہیں تھا۔ اس بندے نے کیا کیا؟ بھٹو کو ایسی موت مارا، اتنا بے رحم، اتنا سفاک، اتنا احسان فراموش۔ لیکن پھر قدرت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی پیداوار، اس کو پالنے والا، فیڈ کرنے والا، دودھ پلانے والا، اس کو گیم میں لانے والا، نہ خاندان کی کوئی حیثیت، نہ اس کی اپنی کوئی حیثیت، ہارا ہوا پتہ نہیں کیا، یہ کونسلر وغیرہ بھی نہیں بن سکا، اس کو لا کے کہاں پہنچایا؟ نواز شریف کو۔ پہلی 2-4 برسیاں وہ چونکہ بک رہا تھا ضیاء الحق، اور اس نے بیچا، میں ضیاء الحق شہید کا مشن پورا کروں گا اور یہ کروں گا وہ۔ آج مدتیں ہو گئی، نواز شریف کو اس کی قبر کا راستہ بھول گیا، بیٹا اس کا دھکے کھاتا پھر رہا ہے اعجاز الحق۔ ضیاء الحق کے ساتھ ہونا ویسے یہی چاہیے تھا، جیسے اس نے اپنے اتنے بڑے محسن کے ساتھ یہ کچھ کیا، تو ذرا آپ اندازہ لگا لیں خود اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خبر کیا ہے؟ کالے رنگ کے شلوار قمیض اور سر پہ دوپٹہ لیے نامور ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان پہنچ گئیں۔ یہ وہی اینجلینا جولی ہیں جنہوں نے 2010 میں بھی پاکستان آ کر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے خطیر رقم پاکستانی حکام کے حوالے کی تھی، اور شاید یہ وہی ہیں جن کا نہیں، وہ ٹرکش پرائم منسٹر کی بیگم تھی جن کا ہار خاندانی صاحب گدی نشین صاحب اور وغیرہ وغیرہ کو اس طرح کے لوگ لے اڑے تھے۔ اس خبر پہ تو کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ملک ایک امانت ہے جو جن حکمرانوں کے پاس ہیں ان سے کروڑوں گنا بہتر انسان ویسٹ کی ایکٹسز ہیں۔ اس کا میں سادہ ترجمہ کروں نا، تو یہ پیمرا شیمرا جو ہے نا، ان کے حواس گم ہو جائیں۔ اسی لیے ہم راندہ درگاہ ہیں،
اسی لیے ہم ان ملکوں کے قدموں کی دھول بھی نہیں رہے. اسی لیے ہمارے وزیر اعظموں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ IMF نے ناکوں سے لکیریں نکلوائی ہیں. اٹ از ایز سمپل. یعنی ان سب کے ضمیروں پہ ایک اجنبی خاتون، نہ ہمارا مذہب ملتا ہے، نہ ملک ملتا ہے، نہ کچھ سویلائزیشن ہمارے ساتھ، نہ کوئی تہذیب، نہ اٹھنا بینا. نہ اب اس کی فلم دیکھیں اینجلینا جولی کی فلم دیکھ کے کوئی یہ کہے گا، کوئی بے شرم بے حیا، یہ تو جی بے حیائی کر رہی ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ ہمارا زندگی میں پہنا ہوا ہی سارا کچھ ہے، بنایا ہوا کھایا ہوا. یہ کیا اینجلینا جولی، میں نے ان کی زیادہ تو نہیں لیکن چند موویز تو دیکھی. ان کا ایک اپنا کلچر ہے، ان کی ایک اپنی دنیا ہے، ان کا ایک اپنا پہناوا ہے. ہمارے کسی معیار پہ یہ خاتون پورا اترتی ہیں، لیکن انسان بہت خوبصورت اور اعلیٰ. ہیٹس آف ٹو اینجلینا جولی. اور لعنت ان جوکروں پہ جو باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جنہوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا.